پاکستان میچ جیت گیا. یس. پکنک پر ہوں پر خبروں سے دور نہیں, کیونکہ جانتے رہنا لازمی ہے. تو ابھی اپنا فون اٹھائیے اور سما SMS نیوز الرٹس حاصل کرنے کے لیے SA ٹائپ کیجئے اور بھیج دیجئے 8125 پر. سما SMS نیوز الرٹس, جانتے رہنا لازمی ہے. السلام علیکم, میں ہوں پارس خورشید. لگتا ہے کہ حکومت اپنی ساری مشکلات ایک کے بعد ایک کر کے حل کر رہی ہے, کیونکہ اب بالآخر نیٹو سپلائی کا اونٹ ایک کروٹ بیٹھ ہی گیا ہے اور امریکہ کی سوری کے بعد پاکستان نے نیٹو سپلائی کھولنے کا اعلان کر دیا ہے. وفاقی وزیر اطلاعات قمر زمان قائرہ نے کہا ہے کہ نیٹو سپلائیز کی بحالی کا فیصلہ پارلیمنٹ کی سفارشات اور مستقبل کی خارجہ پالیسی کو سامنے رکھ کر کیا گیا ہے. یہ فیصلہ پاکستان کے وقار و مفادات کے عین مطابق ہے اور یہ کسی ملک کی فتح یا شکست نہیں ہے. دوسری جانب اراکین اسمبلی کے لیے بنا ہوا ہے مسئلہ دوہری شہریت کا معاملہ بھی اب پارلیمنٹ میں جانے کے لیے تیار ہے, کیونکہ دوہری شہریت کے لیے قانون سازی کا حتمی مسودہ وفاقی کابینہ نے منظور کر لیا ہے. کیا نیٹو سپلائیز کی بحالی پر تمام سیاسی جماعتیں متفق ہیں؟ اور دوہری شہریت کے حوالے سے ہم بات کریں گے پروگرام میں, اور بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما خرم دستگیر اور پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما شیلا رضا صاحبہ نے. السلام علیکم. شیلا رضا صاحبہ, مبارک ہو آپ لوگوں کو, آپ کی حکومت کامیاب ہو گئی ہے, امریکہ نے سوری کر لی ہے اور نیٹو سپلائیز بحال ہو گئی ہیں. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ نیٹو سپلائیز کی بحالی امریکہ کی ضرورت ہے یا ہماری؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ مبارک ہو جمہوریت کو کہ آج جمہوریت کی وجہ سے جمہوری حکومت اتنی طاقتور ہے کہ وہ تورا بورا جیسی دھمکی سے مروب نہیں ہوئی, اور اس نے عوام کی طاقت کے ساتھ جو ایک اپنا موقف اپنایا تھا کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے اور ہماری اہمیت کو تسلیم کیا جائے, اس نے اس پہ اسٹینڈ کر کے دکھایا اور اس نے یہ بتا دیا کہ افغانستان میں امن جو ہے وہ پاکستان کو بے دخل کر کے اور پاکستان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کر کے نہیں کیا جا سکتا. اور اگر ہم دیکھیں تو سب سے زیادہ پاکستانی اس جو ہیں وہ اس امن کی جنگ میں شہید ہوئے ہیں, سب سے زیادہ ہمارا یعنی کہ آپ کہہ رہی ہیں پاکستان نے اپنے آپ کو منوا لیا ہے, ہمارا دل دکھایا, ہم سٹینڈ کرتے ہیں. بالکل بالکل. دیکھیے جہاں تک ضرورت دیکھی جائے تو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ دونوں کی ضرورت تھی. اچھا, دونوں کی ضرورت تھی اس لیے کہ اگر افغانستان میں امن نہیں ہے تو پاکستان ڈسٹرب رہے گا, اور ہمیں افغانستان میں بھی امن رکھنا ہے اور اپنی طرف بھی امن رکھنا ہے کہ اگر افغانستان کی بے امنی کی وجہ سے ہم ڈسٹرب ہو رہے ہیں. شیلا صاحبہ, آپ نے کہا کہ یہ دونوں کی ضرورت تھی, دونوں کی ضرورت تھی, تو وہ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب نے بھی اسی ضرورت کے تحت ایک بیان دے دیا تھا کہ اگر امریکہ معافی مانگ بھی لے تو وہ جو ہمارے شہید ہیں وہ واپس تو نہیں آ جائیں گے. اور دوسری بات یہ کہ ہماری ضرورت تھی, تو کل سے یہ شور کیوں مچایا جا رہا ہے کہ ہم کامیاب ہو گئے, ہمیں فتح مل گئی ہے, ہمیں ہماری حکومت کو, کہ تو گیو اینڈ ٹیک ہوا نا, انہوں نے سوری کیا, آپ نے راستے روٹس کھول دیے. فتح تو اس سینس میں ملی ہے, دیکھیے فتح تو اس سینس میں ملی ہے کہ جانی نقصان جو ہے نا اس کا کوئی ازالہ نہیں ہے, ہمارے لوگ واپس نہیں آئیں گے. لیکن کیا ہم اس بات کو جواز بنا کے کہ ہمارے لوگ واپس نہیں آئیں گے, وہ لوگ جو ہمارے فوجیوں کے, ہمارے مون مارکیٹ میں دھماکہ کر کے بچوں کو شہید کرنے والے, ہمارے کمانڈوز کو, ہمارے رینجرز کو جو لوگ شہید کر رہے ہیں, کیا ان کو کھلی چھٹی دے دی جائے؟ اپنے جوانوں کی ساری, ہمارے جو اتنے ہزاروں فوجی ہمارے شہید ہو گئے اس مشن میں, اس بات کی وجہ یہ بہت بڑی غلطی تھی. لیکن اس کو ہم, یہ ہمارا اصولی موقف تھا اصولی طور پر, تو اس ٹھیک. میں ذرا خرم دستگیر صاحب کو بھی شامل کر لوں, ذرا وہ بھی اس پر اظہار خیال کریں. خرم دستگیر صاحب, اب جبکہ نیٹو سپلائیز کھل چکی ہیں, آرڈرز جاری ہو چکے ہیں, آپ لوگ پی ایم ایل این کیا سمجھتی ہے کہ اس معاملے میں, اس ڈیل میں فائدہ کس کو ہوا ہے, اور کیا یہ موجودہ حکومت جو ہے اس کا صحیح سٹیپ ہے؟ جی خرم دستگیر صاحب. جی, اس حکومت نے ان پچھلے 4.5 سالوں میں پاکستان کا پہلے تو معاشی دیوالیہ کیا ہے اور پھر قانونی دیوالیہ ہوا ہے. آپ جب وزیر اعظم کو گھر جانا,
اور اب یہ جو کل کی انڈرسٹینڈنگ ہے یہ ایک سفارتی دیوالیہ ہے, اٹس اے ڈپلومیٹک بینکرپسی, جس کا اب نتیجہ ہم نے دیکھا یہ ہے کہ جو اصل مقصد تھا وہ یہ تھا کہ امریکہ جو ہے وہ سلالہ کا جو واقعہ ہوا ہے جس میں پاکستان کے 24 فوجی جوان شہید ہوئے تھے اس کی لائبلٹی قبول کرے. انہوں نے لائبلٹی قبول کرنے سے انکار کر دیا, اور انہوں نے یہ وہ چیز ہے جو وہ فروری میں بھی خرم دستگیر صاحب دیکھیں پارلیمنٹ کی مشترکہ سفارشات تھیں, آپ لوگ بھی اس میں شامل تھے کہ وہ معافی مانگے, معافی تو انہوں نے مانگ لی نا, دنیا سے کٹ کے تو نہیں رہ سکتے ہم, خوش آئند بات نہیں ہے. جی میں یہ نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب جو فیصلہ ہوا ہے اس کو ہمیں جج کرنا ہے جو پارلیمنٹ نے 12 اپریل 2012 کو ایک فیصلہ کیا تھا. مثلا فار ایگزامپل اس میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ اس میں جو کلوز 2 ہے اس کا پارٹ 3 ہے کہ پاکستانی ٹیریٹری انکلوڈنگ اٹس ایئر اسپیس شیل ناٹ بی یوزڈ فار ٹرانسپورٹیشن آف آرمز اینڈ ایمونیشن ٹو افغانستان. اب یہ بلینکٹ ہے, اس میں یہ نہیں ہے کہ جی آپ کو آئی سیف کو نہیں جائے گا لیکن اس کو جائے گا. لیکن محترمہ ہلری کلنٹن نے جب اپنی جو سٹیٹمنٹ ایشو کی اس میں یہ واضح لکھا ہے کہ جی ٹھیک ہے ہم نیٹو آئی سیف کے لیے تو نہیں لے کے جائیں گے لیکن افغان نیشنل سیکیورٹی فورس کے لیے یہ جو آرمز اینڈ ایمونیشن ہے یہ جائے گا. اب بات یہ کہ پارلیمنٹ نے بڑی کلیئر اپنی ججمنٹ دی ہوئی ہے. اسی طرح جب ہم اس کو جج کریں گے, اور مجھے دکھ ایک اور بات پر بھی ہے کہ ایک جمہوری حکومت کے ناطے ان کو پاکستان کے عوام کو صحیح طریقے سے اعتماد میں لینا چاہیے تھا, بجائے یہ کہ بجانے شروع کر دیے. جو بھی اس ایگریمنٹ کی ڈیٹیلز ہیں وہ آ رہی ہیں واشنگٹن سے, وہ پاکستان سے نہیں آ رہی. وہاں سے جو ہلری کلنٹن کی سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے اس میں تفصیلات جاری ہیں کہ جی پاکستان جو ہے وہ اس نے مزید کوئی پیمنٹ ڈیمانڈ نہیں کی. پاکستان نے جو ہے یہ کہا جی کہ ہمارا سوائے اے این ایس ایف کے جو فائنل ورڈ ہے مجھے اگر آپ دے دیں اجازت, وہ یہ ہے کہ اسی یہ جو سفارشات ہیں پارلیمنٹ کی اس میں بڑا واضح ہے کہ جب بھی آپ کوئی نیگوشیٹ کریں گے ایگریمنٹ, that for negotiating and renegotiating agreements with matters of national security ایک پورا پروسیجر ہے. اب ہم یہ چاہیں گے کہ وہ پروسیجر جو کلوز 8 پہ لکھا ہوا ہے 12 اپریل کی سفارشات میں اسے فالو کیا جائے گا, اور ایک باقاعدہ معاہدہ نیٹو سپلائی کھولنے کا ہمارے سامنے آئے گا تاکہ ہم اس حکومت ٹھیک ہے خرم دستگیر صاحب کر سکیں. انہوں نے 7 مہینے قوم کو لٹکایا ہے, پاکستان کے فورن ریلیشنز کبھی بھی نہیں کہتے. خرم دستگیر صاحب آپ نے جو بات کی ہے, میں ذرا شیلا رضا صاحبہ سے اس کا جواب, اس کا ذرا شارٹ کامنٹ اس کا کر دیجئے گا, پھر مجھے ایک دوسرا ٹاپک ہے بڑا امپورٹنٹ ہے ڈیول نیشنلٹی کا, اس پر بھی بات کرنی ہے شیلا رضا صاحبہ. اور ایک بات اور کہ اب سپلائیز کی بحالی کے بعد جو مخالفانہ بیانات سامنے آ رہے ہیں اور جو وہ احتجاج کا سلسلہ شروع ہونے کی بات کی جا رہی ہے, تو آپ لوگ اس سے کیسے نمٹیں گے نیٹو سپلائیز کے حوالے سے؟ دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دنیا کی سیاست کو پاکستان کی سیاست کے آئینے میں نہیں تولا جا سکتا. پاکستان کو دنیا بھر میں مسلم لیگ نون نہیں بنایا جا سکتا جو پاکستان میں سیاسی تنہائی کا شکار ہے. اور ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ان سارے الزامات کو صرف الزامات کی حد تک اگر ہم کریں تو ہم یہ کہیں گے کہ اگر ہم عدلیہ کا دیوالیہ کرتے تو ہم حملہ کرتے. ٹھیک, اگر ہم عدلیہ کا دیوالیہ کرتے تو اس کی بات نہ مانتے. ہم نے تو بات مانی جبکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ توہین عدالت میں جو فیصلہ ہے وہ غلط آیا ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارا رائٹ ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب انہوں نے اپنے حساب سے ساری شقیں تو پڑھ دیں, لیکن اگر یہ قاہرہ صاحب کی یہ ایک سٹیٹمنٹ پڑھ لیتے کہ بھاری ایمونیشن نہیں جائے گا, اور یہی بات ہلری کلنٹن صاحبہ نے بھی کی ہے, تو پھر یہ شقیں پڑھنے میں انہیں آسانی ہو جاتی. دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل لا جو ہے انٹرنیشنل لا جو ہے اس میں یہ ہے کہ اگر کسی کنٹری میں انسرجنسی ہے, ٹیررزم ہے, تو اس کا جو نیئرسٹ ملک ہے وہ وے دے گا ہر حال میں. ٹھیک ہے, ٹھیک, یہ نیٹو سپلائیز پہ تو بات ہوگی. میں خرم دستگیر صاحب ایک آخری بات ضرور ضرور پوچھیں, جو ایک اور کلوز ہے ڈرون حملوں کے حوالے سے, اس کا کیا بنا؟ وہ جو پارلیمنٹ نے کہا بڑے کلیئر لکھا ہے an immediate cessation of drone attacks inside the territorial borders of Pakistan. اس کے بعد بھی 12 اپریل کے بعد سے 2 درجن ڈرون اٹیکس ہو چکے ہیں.
اور کل کے ایگریمنٹ میں نہ پاکستان سے نہ امریکہ کی طرف سے کوئی انڈیکیشن نہیں آئی کہ ڈرون حملوں کو بند کیا جا رہا ہے. اس کا کیا جواب؟ جی شیلا رضا صاحبہ ذرا اس پہ لاسٹ کامنٹ جلدی سے کر دیں. بھائی آپ گجرانوالہ کے راستے میں ہوں گے, چل آپ پڑھ نہیں سکے, لیکن اگر آپ پڑھتے ساری باتیں تو اس میں یہ بالکل صاف ٹی وی پہ لکھا ہوا آ رہا تھا کہ پاکستان کی فوج کو, عوام کو بہت ریزرویشنز ہیں امریکنز بیہیویئر پر اور یہ ڈرون اٹیکس پر. یہ ہمارا پورا اس پہ پاکستان نے ایک سسٹم دیا ہے ان کو کہ یہ اس طرح سے جو ہو رہا ہے یہ مزید بڑھے گا. تو بات یہ ہے کہ آپ جو کنٹری ہیں, جو آپ کی اکانومی ہے, جس کی وجہ سے آپ جناب اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ سب کچھ پھینک پھاک کے بھاگ گئے تھے, ہم نے اس پاکستان کو 7 مہینے تک سر اٹھا کے رکھا ہے. ٹھیک, آپ نے سر اٹھا کے رکھا ہے, نیٹو سپلائز بحال ہو چکی ہیں. بات کی نا سفارتی دیوالیہ کی, سفارتی دیوالیہ تب ہوا ہے پاکستان میں جب انہوں نے جو ایگزیکٹو کی پریولیج تھا فورن پالیسی کو کنڈکٹ کرنے کا, انہوں نے اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے معاملہ پارلیمنٹ میں ڈال دیا کہ جی ہم ذمہ داری نہ لیں. جب پارلیمنٹ پر ڈال دیا تو پھر پارلیمنٹ کے الفاظ کی حرمت نہیں کی انہوں نے. جب پارلیمنٹ نے کہا کہ امیڈیٹ سیسیشن ہونی چاہیے ڈرون اٹیکس کی, اور بڑا واضح ہے ورڈ فور ورڈ یہاں موجود ہے سامنے, تو پھر اس کے بعد امریکہ کی طرف سے کوئی لفظ اس ہیلری کلنٹن کے جو پورا کمیونیکے ہے. ٹھیک ہے خرم دستگیر صاحب, بہرحال نیٹو سپلائز, آپ کے کنسرنز بالکل ٹھیک ہیں, آپ بالکل ٹھیک ہیں, لیکن نیٹو سپلائز بحال ہو چکی ہیں اور امریکہ معافی بھی مانگ چکا ہے. میں ذرا دوسرے ایک ٹاپک پہ آنا چاہ رہی ہوں. نیٹو پہ تو ہم نے بات کی. خرم دستگیر صاحب, یہ دوہری شہریت کا جو معاملہ ہے آج, جس کا مسودہ وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد اب پارلیمنٹ میں پیش کیا جانا ہے, پی ایم ایل این اس بات کے حق میں ہے کہ دوہری شہریت رکھنے والا الیکشن لڑے, اسمبلی کا ممبر بنے, مشیر بنے, وزیر بنے, وزیر اعظم بنے اور صدر مملکت بنے. کیا پی ایم ایل این اس کے حق میں ہے؟